کی اس زمین پر، اس دنیا پر، عراق کو، ایران کو، ملک شام کو، مصر کو، لبنان کو 22 لاکھ مربع میل کے علاقے کو فتح کیا، 900 جامع مسجد بنوائی اور تقریباً 3600 عام مسجدیں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی۔ کوئی مائے کلال نہیں بتا سکتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی مندر کو توڑ کر وہاں پر مسجد تعمیر کی ہے۔ بتاؤ، دکھا دو، دیکھیں جی، اورنگزیب نے جان واپی مسجد کاشی وشوناتھ کی مندر کو توڑ کر بنایا۔ غلط ہسٹری 1977 کی وہ ایم پی کی رپورٹ پڑھو جنہوں نے یہ کہا کہ کاشی وشوناتھ کی مندر کو اورنگزیب نے بنایا ہے، توڑا نہیں ہے، بلکہ جان واپی مسجد کا بانی اور اس کا فاؤنڈر اورنگزیب سے پہلے کون؟ شاہجہاں، شاہجہاں سے پہلے کون؟ جہانگیر، جہانگیر سے پہلے کون؟ اس زمین پر جلال الدین محمد اکبر، محمد اکبر کے زمانے میں بھی وہ مسجد وہاں پر تھی۔ ایک بڑے خود، ایک قطب اور ایک صوفی اسلام، وہ آدمی وہاں پر جمعے کی نماز پڑھایا کرتا تھا، بلکہ اورنگزیب نے تو کاشی وشوناتھ کی مندر کی تعمیر کی، اس کو بنایا۔ ہسٹری کیا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ ایک موقع پر اورنگزیب دلی سے کلکتہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ کاشی بنارس پہنچتے تو وہاں پہنچنے کے بعد ایک پوجا کا سمے چلتا تھا۔ جب ایک ملک کا، ایک علاقے کا رہبر اور رہنما چلتا ہے، سی ایم یا پی ایم چلتا ہے، تو قوم کے لوگ، سماج کے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کوشش کی، اس علاقے کے جو راجہ تھے، ہندو راجہ، انہوں نے کہا کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے وارانسی میں رکیں، آپ ہمارے بنارس میں رکیں۔ کیوں رکیں جی؟ کیونکہ سماج کی بیٹیاں پوجا کر رہی ہیں، سڑکیں جام ہیں، آپ عزت کے ساتھ رہیں، آپ مہمان بنے، ہم آپ کے مہمان نواز ہیں۔ 2 دن کے بعد یہاں سے آپ رخصت ہوں گے۔ اورنگزیب نے کہا ٹھیک ہے، I decided and to stay here for 2 days۔ 2 دن کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر رکنے کے لیے تیار۔ وہاں پر پوجا، گنگا اسنان، سماج کی بیٹیاں پوجا کر رہی تھی۔ 2 بیٹی پوجا کرنے کے لیے مندر میں جاتی، کہاں؟ کاشی وشوناتھ کی مندر میں۔ وشوناتھ کے مندر میں پوجا کے بعد ساری عورتیں اپنے گھر پہنچ جاتی۔ یہ واقعہ پر اور پتھر ایک کتاب ہے، 1977 کا ایک ایم پی ڈاکٹر ہے، نام بھول رہا ہوں، پچھلی اسپیچ میں ان کا نام شاید آپ کو سننے کو ملے گا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اوتھینٹک بات ہے، کوئی فیس بک واٹس ایپ کی کوئی سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے پیش کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا، اورنگزیب نے کہا کوئی بات نہیں۔ اورنگزیب رکے، عورتیں نہا کر گنگا اسنان کر، لیکن 2 بیٹی سماج کی، 2 عورت نہیں پہنچ پائی۔ تو گاؤں کے لوگوں کو چنتا اور فکر ہوئی کہ ہماری 2 بچیاں کہاں ہیں، ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ اورنگزیب تک خبر پہنچتی، اورنگزیب خود اپنے پرسنل باڈی گارڈ کو بھی لگاتے ہیں کہ دیکھو 2 بیٹی کہاں ہیں۔ اگر اورنگزیب ظالم، متشدد اور فرقہ پرست ہوتا تو اورنگزیب ایک مسلمان ہو کر ایک ہندو 2 بیٹی، کوئی بھی بیٹی کے لیے فکر نہیں کرتا۔ دیوی نند جی، آپ کو شاید اتہاس نہیں ہے، نکال دو NCERT کی بک سے، مغل دربار کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مغل کی نشانی تاج محل ہے، 4 کروڑ روپے سے خرچ کر کے شاہجہاں نے جو بنایا، آج سینہ تان کر دنیا میں بولتے ہیں کہ 7واں عجوبہ کہاں ہے بھارت کے اندر؟ آگرہ کا تاج محل ہے۔ اور بڑے شان کے ساتھ ریڈ فورٹ
دکھاتے، لال قلعہ دکھاتے، NCERT کی بک سے آپ ان ہسٹری کو نکال سکتے ہو، لیکن ان زمینی حقیقت کو، زمینی اتہاس کو کیسے نکالو گے اس دیش سے؟ اگر نکال لو گے تو دیش کھوکھلا ہوگا، بدصورت ہو جائے گا، اور شرم کے مارے تم جواب نہیں دے پاؤ گے یونائیٹڈ نیشن کے سامنے میں۔ اگر یہ دیش خوبصورت ہے تو ان مغل امپیرر کی وجہ سے خوش دکھتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے اندر قطب مینار، ہمارے بھارت کے اندر آگرہ کا تاج محل، ہمارے بھارت کے اندر لال قلعہ، ہمارے بھارت کے اندر ہمایوں کا مقبرہ، ہمارے بھارت کے اندر گول کنڈا، ہمارے بھارت کے اندر چار مینار، ہمارے بھارت کے اندر اتہاسک چیزیں ہیں۔ ایک دن میں 30 لاکھ روپے کا انکم آگرہ کا تاج محل دیا کرتا ہے۔ آج کی تاریخ میں تمہارے یہ کرسی اقتدار میں بیٹھنے والے تو پیسے لوٹ کر بھاگتے ہیں، اپنے دوستوں کے حلق میں ٹھوس دیے ہیں کروڑوں روپے۔ اس دیش کو خرید کیا مغل امپیرر کی قربانی کی وجہ سے آج کم سے کم فائنانشیلی سچویشن اچھی حالت میں موجود ہے۔ خدا کے واسطے نفرت مت پھیلاؤ اس دیش کے اندر۔ اتہاس نہیں بولتے ہمارے لوگ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتہاس نہیں ہے۔ اتہاس بولنے پر آئیں گے تو تم ظالم اور بے ضمیر انسان نظر آؤ گے۔ اتہاس یہ ہے اس دیش کو جو لوگ چلا رہے ہیں، انہوں نے انگریز کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ سر فرام ٹوڈے آئی بیکم یور سرونٹ۔ بولیے کیا حکم ہے، میں آپ کا غلام۔ جس وقت تم غلامی کی بھیک مانگ رہے تھے، اس وقت ہمارے اکابر، ہمارے اولیاء اللہ اس دیش کے مسلمان سر پہ کفن باندھ کر دیش کے لیے قربانی پیش کر رہا تھا۔ یہ تاریخ ہے، اٹھا کر دیکھ لو ہسٹری، اور دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر، عالمی مذاہب آف انسائکلوپیڈیا اٹھا کر پڑھو۔ کتاب کا نام میں نے بتا دیا ہے، دیونند جی۔ صرف نام لے کر بدنام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ کے مسجد میں یہ ہوتا ہے، آپ کے پوروج نے تو مسجد توڑ کر کے مندر توڑ کر کے مسجد کو بنایا۔ یہی اورنگزیب بیٹی کو ڈھونڈتا ہے، 2 دن کے بعد بیٹی روتے ہوئے کہاں ملتی ہے؟ ایک تہہ خانے میں، وہاں پر ایک مندر ہے، وہ وشوناتھ مندر کے نیچے تہہ خانے میں 2 بیٹی ننگی حالت میں ملتی۔ تفتیش کی گئی، پتا چلا کہ جو وہاں کے پجاری تھے انہوں نے ان 2 بیٹی کے ساتھ ریپ کیا، ان کا بلاکار کیا، جیسے آج بھی کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے گرو کرتے ہیں، آج بھی شوشن کرتے ہیں۔ الحمدللہ we are proud our Muslim ulama proud to be an imam and ulama۔ کوئی بھی امام، کوئی بھی عالم دین اس طریقے سے بہکا کر کسی سماج کی بیٹی کا اپہرن یا ان کی عزت کا شوشن نہیں کرتا ہے۔ اسلام اس کی پرمیشن، اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ان 2 گرو نے ان بچوں کے ساتھ ریپ کیا ہے، بلاکار کیا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ سارے بادشاہ غصے میں آ جاتے ہیں، جو لوکل بادشاہ ہوتے ہیں علاقے کے، کہتے ہیں پکڑ کر لاؤ پجاری کو، قتل کرو، ان کو پھانسی دو، اور اس مندر کو بلڈوزر سے توڑ۔ ٹھیک ہے یہ توڑ دو، یہ فیصلہ ہوتا۔ تو پتہ ہے اورنگزیب ہستکشیپ کرتے ہیں، بیچ میں آتے ہیں، نہیں تم سزا دو ان ریپسٹ کو، ان مجرموں کو جن کو بیٹی کے بارے میں ذرہ برابر گیان نہیں، ورنہ بیٹی کا کیا سامان ہوتا ہے؟ دیونند جی، دیونند جی، بیٹی کی عزت اور بیٹی کا مقام، ناری کا مقام، یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ جس گھر میں بیٹی کی عزت نہ ہو اس گھر میں ایشور کبھی نہیں آتے ہیں۔ اس کے اندر پرشنوتری کے منتر کے اندر کہا گیا، صاف واضح لفظوں کے اندر۔ تو یہ اورنگزیب کہتے ہیں نہیں، بیٹی کی عزت لوٹی گئی ہے، ٹھیک ہے ہمیں بھی افسوس ہے، لیکن ان پجاریوں کو سزا دو، مندر کو مت توڑو، مندر کو توڑ دو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو مورتی ہے اس کا وسرجن کرو، اس کو مت توڑو۔ تو کیا کرنا ہے سر؟
ایک کام کرو، اس مندر کو توڑ دو، لیکن جو مورتی ہے وشوناتھ جی کی، کاشی کے اندر جو وشوناتھ جی کی مندر ہے اس کو مورتی ہے اس کو اٹھا کر دوسری جگہ پر استھاپت کر دو، کیونکہ وہ جگہ اپوتر ہو گئی ہے جہاں پر بیٹی کے ساتھ، بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا، تو دوسری جگہ پر اس مندر کی استھاپنا کرتے ہیں کون؟ اورنگزیب رحمت اللہ کھڑے ہو کر۔ اس اورنگزیب پر یہ الزام کہ گیان واپی مسجد بنائی گئی، کاشی وشوناتھ کے مندر کو توڑ کر، ہسٹری نہیں معلوم، یہ ہسٹری سے لوک سبھا میں 1977 میں صدن کے اندر سامنے میں لوک سبھا کی اسپیکر کے سامنے میں یہ تقریر پیش کی گئی ہے، پر اور پتھر کتاب کی شکل میں، وہ آج بھی وہ ہسٹری اتہاس میں موجود ہے۔ انہوں نے نہیں پھر وہاں سے 2 دن کے بعد نکلے، ورنہ اورنگزیب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کامکھیا دیوی کی مندر پر تاج اورنگزیب کا ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ اسلام میں کسی مندر کو یا کسی گرجا کو توڑ کر اس کے اوپر مسجد بنانے کی پرمیشن نہیں۔ ہم اگر کسی بادشاہ نے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، امپیرر ہوا کرتے بادشاہ، اور بادشاہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہے، ہمارے رول ماڈل ہمارے اللہ کے نبی کے بعد ہمارے صحابہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بہت مختصر ٹائم آف پیریڈ رہا ان کا رولنگ کرنے کا، ان کا شاسن کا زمانہ، بلکہ خلافت کا زمانہ بہت کم رہا۔ عمر فاروق کا ایک لمبا زمانہ رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے کن کو بھیجے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، گئے بیت المقدس کا محاصرہ کیا، مسجد اقصی، بیت المقدس جس کو بولتے، مسجد اقصی کی تعمیر اور اس کی بنیاد اور اس کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ بیت المقدس کی تاریخ پڑھو، کسی یہودی یا کسی عیسائی کی زمین پر قبضہ کر کے وہ مسجد نہیں بنائی گئی، لیکن پھر بھی عیسائیوں نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر اس مسجد کے اوپر قبضہ کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو آپ نے محاصرہ کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہ کہا وہاں کے عیسائیوں نے کہ عمر بن عاص کوئی فائدہ نہیں ہے، تم محاصرہ کر لو، ہم مسجد کی چابی تمہیں نہیں دیں گے، ہم تمہارے امیر کو دیں گے۔ اور ہم نے پڑھا ہے اپنی کتاب میں کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے امیر کی یہ صفت ہوں گی، اور تمہارے امیر عمر فاروق میں اگر وہ صفت موجود ہے تو بلاؤ ان کو، ہم ان کے ہاتھ میں بنا کسی رنجش کے، بنا کسی لڑائی کے ان کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ المنورہ سے پہنچتے ہیں فلسطین کی طرف۔ پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام ایک اونٹ لے کر، ایک غلام ایک اونٹ لے کر باری باری سوار ہوتے ہیں، اور ادنا جنا ایسا نہیں کہ اب عمر فاروق امیر ہے، عمر فاروق خلیفہ ہے، عمر فاروق وہ ہے جن کو دیکھ کر شیطان 40 قدم دور سے اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے وہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاقت، شیطان کا ڈرنا، وہ چاچے تو ایک طرف سے کہتے بلڈوزر ڈال کر توڑ دو، جس سے بھی دشمنی نکالنی ہو بلڈوزر بابا نام دے دیا جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن نہیں، کیونکہ عدل اور انصاف چولی دامن کا ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اونٹ پر سوار ہوتے، کبھی ان کا غلام سوار ہوتا ہے۔ پیمائے کلال رولنگ کرنے والا سی ایم یا پی ایم کہ بتائے اپنے غلام کو اپنے مرسیڈیز گاڑی کے اندر بٹھائے، قریب بھی نہیں آنے دیتے جناب ہمارے پی ایم صاحب کو، دور سے رہو، ڈونٹ ٹچ می اینڈ ڈونٹ ٹچ مائی کار۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پی ایم ہوں۔ سبق حاصل کرو عمر فاروق سے۔ ایک اونٹ پر غلام سوار ہوتا ہے، کبھی خود بھی سوار ہوتے ہیں، اور پھر عمر فاروق
نیل کی زمین پر جن کی حکومت تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، کپڑا کیسا پہنا ہوا؟ پیبند لگا ہوا. آج تو 10 لاکھ روپے کی سوٹ پہنائے جاتے جناب، 3 لاکھ روپے کا پینٹ استعمال کیا جاتا. یہ ہے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، آپ کے جی ایس ٹی کے پیسوں سے. ان لوگوں کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے خلفاء سے، ہمارے صحابہ سے. ان کے فالوور ہیں، جن کے عمر فاروق کے ماننے والے ہیں، ابو بکر کے ماننے والے ہیں، عثمان بن نورین کو ماننے والے ہیں. جب پہنچتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں، ان کی سادگی کو دیکھ کر وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ بالکل سیم میچ کرتا ہے وہ صفت جو ہم نے پڑھی ہے اپنی کتابوں میں. آ کر فوراً چابی پکڑاتے ہیں اور پھر وہاں پر معاہدہ کرتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو دنیا کے سامنے اوپن کرنے، دنیا کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کیا، گئے چابی ان کو دی گئی بیت المقدس کی عیسائیوں کے دوبارہ. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر یہ قانون نافذ کر سکتے تھے کہ اے عیسائیوں غلامی کرو گے، اے عیسائیوں تمہارا اے یہودیوں تمہارا جو گرجا ہے، اور اے عیسائیوں تمہارے جو صلیب ہے، جو چرچ ہے، ان سب کو توڑ کر یہاں پر مسجد بنواؤں گا، چار کر کھول کر سکتے تھے. لیکن نہیں، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاپی پینسل منگواتے اور کہتے ہیں کہ لکھو امیر المؤمنین، میں عمر فاروق امیر المؤمنین کی طرف سے یہ امان دیتا ہوں، جان کی، مال کی، گرجا اور صلیب کو نہیں توڑا جائے گا، نہیں توڑا جائے گا. جان، مال، گرجا، صلیب یعنی یہود و نصارہ اور ان کی جان اور ان کے مال کو ذرہ برابر کوئی بھی ڈیمیج نہیں کر سکتا. اور سن لو، ان کو مکمل طور پر اس بیت المقدس کے شہر میں امن و امان ہے، کوئی اس ایک قطرہ خون تک نہیں بہائے گا. دیوینند جی آج اسلام اور مسلمانوں کے ریزرویشن کو ختم کرنے والے ہمارے ہوم منسٹر صاحب، ہمارے پوروج اور ہمارے امیر، ہمارے خلیفہ، انہوں نے چاہے وہ ہندو دھرم سے بلونگ کرتا ہو، چاہے وہ کرسچن دھرم کو ماننے والا ہو، سب کو انہوں نے کمپنسیشن دیا، سب کو انہوں نے ان کا حق دیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہاں تمہاری حفاظت ہم کریں گے، تو جو تم میں صاحب نصاب جن کے مائے کلال نہیں بتا سکتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی مندر کو توڑ کر وہاں پر مسجد تعمیر کی ہے. بتاؤ، دکھا دو. دیوینند جی اورنگزیب نے گیان واپی مسجد کاشی وشوناتھ کی مندر کو توڑ کر بنایا، غلط ہسٹری. 1977 کی وہ ایم پی کی رپورٹ پڑھو جنہوں نے یہ کہا کہ کاشی وشوناتھ کی مندر کو اورنگزیب نے بنایا ہے، توڑا نہیں ہے، بلکہ گیان واپی مسجد کا بانی اور اس کا فاؤنڈر اورنگزیب سے پہلے کون؟ شاہجہاں. شاہجہاں سے پہلے کون؟ جہانگیر. جہانگیر سے پہلے کون؟ اس زمین پر جلال الدین محمد اکبر. محمد اکبر کے زمانے میں بھی وہ مسجد وہاں پر تھی. ایک بڑے ایک قطب اور ایک صوفی اسلام، وہ آدمی وہاں پر جمعے کی نماز پڑھایا کرتا تھا. بلکہ اورنگزیب نے تو کاشی وشوناتھ کی مندر کی تعمیر کی، اس کو بنایا. ہسٹری کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. ایک موقع پر اورنگزیب دلی سے کلکتہ کے لیے روانہ ہو گئے. جب وہ کاشی بنارس پہنچتے تو وہاں پہنچنے کے بعد ایک پوجا کا سمے چلتا تھا. جب ایک ملک کا، ایک علاقے کا رہبر اور رہنما چلتا ہے، سی ایم یا پی ایم چلتا ہے، تو قوم کے لوگ، سماج کے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کوشش کی،
اس علاقے کے جو راجا تھے، ہندو راجا، انہوں نے کہا کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے وارانسی میں رکیں، آپ ہمارے بنارس میں رکیں۔ کیوں رکیں جی؟ کیونکہ سماج کی بیٹیاں پوجا کر رہی ہیں، سڑکیں جام ہیں، آپ عزت کے ساتھ رہیں، آپ مہمان بنے، ہم آپ کے مہمان نواز ہیں۔ 2 دن کے بعد یہاں سے آپ رخصت ہوں گے۔ اورنگزیب نے کہا ٹھیک ہے، I decided and to stay here for 2 days۔ 2 دن کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر رکنے کے لیے تیار۔ وہاں پر پوجا، گنگا اسنان، سماج کی بیٹیاں پوجا کر رہی تھی۔ 2 بیٹی پوجا کرنے کے لیے مندر میں جاتی، کہاں؟ کاشی وشوناتھ کی مندر میں۔ وشوناتھ کے مندر میں پوجا کے بعد ساری عورتیں اپنے گھر پہنچ جاتی۔ یہ واقعہ پر اور پتھر ایک کتاب ہے، 1977 کا، ایک MP ڈاکٹر ہے، نام بھول رہا ہوں، پچھلی اسپیچ میں ان کا نام شاید آپ کو سننے کو ملے گا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اوتھینٹک بات ہے، کوئی فیس بک واٹس ایپ کی کوئی سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے پیش کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ انہوں نے کہا، اورنگزیب نے کہا کوئی بات نہیں، اورنگزیب رکے، عورتیں نہا کر گنگا اسنان کر، لیکن 2 بیٹی سماج کی 2 عورت نہیں پہنچ پائی۔ تو گاؤں کے لوگوں کو چنتا اور فکر ہوئی کہ ہماری 2 بچیاں کہاں ہیں، ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ اورنگزیب تک خبر پہنچتی، اورنگزیب خود اپنے پرسنل باڈی گارڈ کو بھی لگاتے ہیں کہ دیکھو 2 بیٹی کہاں ہیں۔ اگر اورنگزیب ظالم، متشدد اور فرقہ پرست ہوتا تو اورنگزیب ایک مسلمان ہو کر ایک ہندو 2 بیٹی کوئی بھی بیٹی کے لیے فکر نہیں کرتا۔ دیوی نند جی، آپ کو شاید اتہاس نہیں ہے، نکال دو NCERT کی بک سے، مغل دربار کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مغل کی نشانی تاج محل ہے، 4 کروڑ روپے سے خرچ کر کے شاہ جہاں نے جو بنایا، آج سینہ تان کر دنیا میں بولتے ہیں کہ 7واں عجوبہ کہاں ہے، بھارت کے اندر آگرہ کا تاج محل ہے، اور بڑے شان کے ساتھ ریڈ فورٹ دکھاتے، لال قلعہ دکھاتے۔ NCERT کی بک سے آپ ان ہسٹری کو نکال سکتے ہو، لیکن ان زمینی حقیقت کو، زمینی اتہاس کو کیسے نکالو گے اس دیش سے؟ اگر نکال لو گے تو دیش کھوکھلا ہوگا، بدصورت ہو جائے گا، اور شرم کے مارے تم جواب نہیں دے پاؤ گے یونائیٹڈ نیشن کے سامنے میں۔ اگر یہ دیش خوبصورت ہے تو ان مغل امپیرر کی وجہ سے خوش دکھتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے اندر قطب مینار، ہمارے بھارت کے اندر آگرہ کا تاج محل، ہمارے بھارت کے اندر لال قلعہ، ہمارے بھارت کے اندر ہمایوں کا مقبرہ، ہمارے بھارت کے اندر گول کنڈا، ہمارے بھارت کے اندر 4 مینار، ہمارے بھارت کے اندر اتہاسک چیزیں ہیں۔ ایک دن میں 30 لاکھ روپے کا انکم آگرہ کا تاج محل دیا کرتا ہے۔ آج کی تاریخ میں تمہارے یہ کرسی اقتدار میں بیٹھنے والے تو پیسے لوٹ کر بھاگتے ہیں، اپنے دوستوں کے حلق میں ٹھوس دیے ہیں کروڑوں روپے۔ اس دیش کو خرید کیا مغل امپیرر کی قربانی کی وجہ سے آج کم سے کم فائنانشیلی سچویشن اچھی حالت میں موجود ہے۔ خدا کے واسطے نفرت مت پھیلاؤ اس دیش کے اندر۔ اتہاس نہیں بولتے ہمارے لیڈر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتہاس نہیں ہے۔ اتہاس بولنے پر آئیں گے تو تم ظالم اور بے ضمیر انسان نظر آؤ گے۔ اتہاس یہ ہے اس دیش کو جو لوگ چلا رہے ہیں، انہوں نے انگریز کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ سر فرام ٹوڈے آئی بیکم یور سرونٹ۔ بولیے کیا حکم ہے، میں آپ کا غلام۔ جس وقت تم غلامی کی بھیک مانگ رہے تھے، اس وقت ہمارے اکابر، ہمارے اولیاء اللہ اس دیش کے مسلمان سر پہ کفن باندھ کر دیش کے لیے قربانی پیش کر رہا تھا۔ یہ تاریخ ہے، اٹھا کر دیکھ لو ہسٹری، اور دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر، عالم
عالمی مذاہب کو انسائکلوپیڈیا اٹھا کر پڑھو، کتاب کا نام میں نے بتا دیا ہے، دیونند جی، صرف نام لے کر بدنام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ کے مسجد میں یہ ہوتا ہے، آپ کے پوروج نے تو مسجد توڑ کر کے مندر توڑ کر کے مسجد کو بنایا۔ یہی اورنگزیب بیٹی کو ڈھونڈتا ہے، 2 دن کے بعد بیٹی روتے ہوئے کہاں ملتی ہے؟ ایک تہہ خانے میں، وہاں پر ایک مندر ہے، وہ وشوناتھ مندر کے نیچے تہہ خانے میں 2 بیٹی ننگی حالت میں ملتی۔ تفتیش کی گئی، پتا چلا کہ جو وہاں کے پجاری تھے انہوں نے ان 2 بیٹی کے ساتھ ریپ کیا، ان کا بلاکار کیا، جیسے آج بھی کرتے ہیں، آج بھی بہت سارے گرو کرتے ہیں، آج بھی شوشن کرتے ہیں۔ الحمدللہ we are proud our Muslim ulama proud to be an imam and ulama۔ کوئی بھی امام، کوئی بھی عالم دین اس طریقے سے بہکا کر کسی سماج کی بیٹی کا اپہرن یا ان کی عزت کا شوشن نہیں کرتا ہے، اسلام اس کی پرمیشن، اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ان 2 گرو نے ان بچوں کے ساتھ ریپ کیا ہے، بلاکار کیا۔ پھر کیا ہوتا؟ سارے بادشاہ غصے میں آ جاتے ہیں، جو لوکل بادشاہ ہوتے ہیں علاقے کے، کہتے ہیں پکڑ کر لاؤ پجاری کو، قتل کرو، ان کو پھانسی دو، اور اس مندر کو بلڈوزر سے توڑ، ٹھیک ہے یہ توڑ دو، یہ فیصلہ ہوتا۔ تو پتہ ہے اورنگزیب ہستکشیپ کرتے ہیں، بیچ میں آتے ہیں، نہیں تم سزا دو ان ریپسٹ کو، ان مجرموں کو جن کو بیٹی کے بارے میں ذرہ برابر گیان نہیں، ورنہ بیٹی کا کیا سامان ہوتا ہے؟ دیونند جی، دیونند جی، بیٹی کی عزت اور بیٹی کا مقام، ناری کا مقام، یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ جس گھر میں بیٹی کی عزت نہ ہو اس گھر میں ایشور کبھی نہیں آتے ہیں۔ اس کے اندر پرشنوتری کے منتر کے اندر کہا گیا، صاف واضح لفظوں کے اندر۔ تو یہ اورنگزیب کہتے ہیں نہیں، بیٹی کی عزت لوٹی گئی ہے، ٹھیک ہے ہمیں بھی افسوس ہے، لیکن ان پجاریوں کو سزا دو، مندر کو مت توڑو، مندر کو توڑ دو، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو مورتی ہے اس کا وسرجن کرو، اس کو مت توڑو۔ تو کیا کرنا ہے سر؟ ایک کام کرو، اس مندر کو توڑ دو، لیکن جو مورتی ہے وشوناتھ جی کی، کاشی کے اندر جو وشوناتھ جی کی مندر ہے اس کو مورتی ہے اس کو اٹھا کر دوسری جگہ پر استھاپت کر دو، چونکہ وہ جگہ اپوتر ہو گئی ہے جہاں پر بیٹی کے ساتھ، بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا۔ تو دوسری جگہ پر اس مندر کی استھاپنا کرتے ہیں کون؟ اورنگزیب رحمت اللہ کھڑے ہو کر۔ اس اورنگزیب پر یہ الزام کہ گیان واپی مسجد بنائی گئی، کاشی وشوناتھ کے مندر کو توڑ کر، ہسٹری نہیں معلوم، یہ ہسٹری سے لوک سبھا میں 1977 میں صدن کے اندر سامنے میں لوک سبھا اسپیکر کے سامنے میں یہ تقریر پیش کی گئی ہے، پر اور پتھر کتاب کی شکل میں، وہ آج بھی وہ ہسٹری اتہاس میں موجود ہے۔ انہوں نے نہیں پھر وہاں سے 2 دن کے بعد نکلے، ورنہ اورنگزیب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کامکھیا دیوی کی مندر پر تاج اورنگزیب کا ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ اسلام میں کسی مندر کو یا کسی گرجا کو توڑ کر اس کے اوپر مسجد بنانے کی پرمیشن نہیں۔ ہم اگر کسی بادشاہ نے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، امپیرر ہوا کرتے بادشاہ، اور بادشاہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہے، ہمارے رول ماڈل ہمارے اللہ کے نبی کے بعد ہمارے صحابہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق۔ بہت مختصر ٹائم آف پیریڈ رہا ان کا رولنگ کرنے کا، ان کا شاسن کا زمانہ، بلکہ خلافت کا زمانہ بہت کم رہا۔ عمر فاروق کا ایک لمبا زمانہ رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے کن کو بھیجے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گئے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا، مسجد اقصی
بیت المقدس جس کو بولتے، مسجد اقصی کی تعمیر اور اس کی بنیاد اور اس کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ بیت المقدس کی تاریخ پڑھو، کسی یہودی یا کسی عیسائی کی زمین پر قبضہ کر کے وہ مسجد نہیں بنائی گئی، لیکن پھر بھی عیسائیوں نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر اس مسجد کے اوپر قبضہ کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو آپ نے محاصرہ کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہ کہا وہاں کے عیسائیوں نے کہ عمر بن عاص کوئی فائدہ نہیں ہے، تم محاصرہ کر لو، ہم مسجد کی چابی تمہیں نہیں دیں گے، ہم تمہارے امیر کو دیں گے۔ اور ہم نے پڑھا ہے اپنی کتاب میں کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے امیر کی یہ صفت ہوں گی، اور تمہارے امیر عمر فاروق میں اگر وہ صفت موجود ہے تو بلاؤ ان کو، ہم ان کے ہاتھ میں بنا کسی رنجش کے، بنا کسی لڑائی کے ان کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ المنورہ سے پہنچتے ہیں فلسطین کی طرف۔ پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام ایک اونٹ لے کر، ایک غلام ایک اونٹ لے کر باری باری سوار ہوتے ہیں، اور ادنا جنا ایسا نہیں کہ اب عمر فاروق امیر ہے، عمر فاروق خلیفہ ہے، عمر فاروق وہ ہے جن کو دیکھ کر شیطان 40 قدم دور سے اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے وہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاقت، شیطان کا ڈرنا، وہ چاچے تو ایک طرف سے کہتے بلڈوزر ڈال کر توڑ دو، جس سے بھی دشمنی نکالنی ہو بلڈوزر بابا نام دے دیا جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن نہیں، کیونکہ عدل اور انصاف چولی دامن کا ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اونٹ پر سوار ہوتے، کبھی ان کا غلام سوار ہوتا ہے۔ کوئی مائے کلال رولنگ کرنے والا سی ایم یا پی ایم کہ بتائے اپنے غلام کو اپنے مرسیڈیز گاڑی کے اندر بٹھائے، قریب بھی نہیں آنے دیتے جناب ہمارے پی ایم صاحب کو، دور سے رہو، ڈونٹ ٹچ می اینڈ ڈونٹ ٹچ مائی کار۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پی ایم ہوں۔ سبق حاصل کرو عمر فاروق سے۔ ایک اونٹ پر غلام سوار ہوتا ہے، کبھی خود بھی سوار ہوتے ہیں، اور پھر عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر جن کی حکومت تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں۔ کپڑا کیسا پہنا ہوا؟ پیبند لگا ہوا۔ آج تو 10 لاکھ روپے کی سوٹ پہنائے جاتے جناب، 3 لاکھ روپے کا پینٹ استعمال کیا جاتا۔ یہ ہے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، آپ کے جی ایس ٹی کے پیسوں سے۔ ان لوگوں کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے خلافہ سے، ہمارے صحابہ سے۔ ان کے فالوور ہیں، جن کے عمر فاروق کے ماننے والے ہیں، ابو بکر کے ماننے والے ہیں، عثمان بن نورین کو ماننے والے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں، ان کی سادگی کو دیکھ کر وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہ بالکل سیم میچ کرتا ہے وہ صفت جو ہم نے پڑھی ہے اپنی کتابوں میں۔ آ کر فوراً چابی پکڑاتے ہیں اور پھر وہاں پر معاہدہ کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو دنیا کے سامنے اوپن کرنے، دنیا کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضہ کیا، گئے چابی ان کو دی گئی بیت المقدس کی عیسائیوں کے دوبارہ، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر یہ قانون نافذ کر سکتے تھے کہ عیسائیوں غلامی کرو گے، اے عیسائیوں تمہارا اے یہودیوں تمہارا جو گرجا ہے، اور اے عیسائیوں تمہارے جو صلیب ہے، جو چرچ ہے، ان سب کو توڑ کر یہاں پر مسجد بنواؤں گا، چاہ کر کھول کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاپی پینسل منگواتے اور کہتے ہیں کہ لکھو امیر المؤمنین، میں عمر فاروق امیر المؤمنین کی طرف سے یہ امان دیتا ہوں، جان کی، مال کی، گرجا اور صلیب کو نہیں توڑا جائے گا، نہیں توڑا جائے گا۔ جان، مال، گرجا،
शरीर यानी यहूद व नसारा और उनकी जान और उनके माल को जर्रा बराबर कोई भी डैमेज नहीं कर सकता। और सुन लो, इनको मुकम्मल तौर पर इस बैतुल मक़दिस इस शहर में अमन अमान है, कोई इस एक कतरा खून तक नहीं बहाएगा। देवी नंद जी आज इस्लाम और मुसलमानों के रिजर्वेशन को खत्म करने वाले हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे पूर्वज और हमारे अमीर, हमारे खलीफा, उन्होंने चाहे वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला हो, सबको उन्होंने कंपनसेशन दिया, सबको उन्होंने उनको उनका हक दिया। उन्होंने ये कहा कि हाँ, तुम्हारी हिफाजत हम करेंगे, तो जो तुम में साहिब निसाब जिनके